یہ ناظرین میں آپ کو پروگرام میں پھر خوش آمدید کہتا ہوں اور سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ اینٹی بائیوٹک ہمارے گھروں میں چنوں کی طرح کھایا جاتا ہے، چاہے گلا خراب ہو چاہے سر میں درد ہو، اور ڈاکٹر پرسکرائب کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں، وہ بتائیں گی آپ کو یہ کہاں تک حقیقت ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب بتائیے اینٹی بائیوٹک کی کیا افادیت ہے اور کیا نقصانات ہیں؟ جی دیکھیے، اینٹی بائیوٹک جو ہے وہ واقعی جیسے آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ بالکل اسٹافیز یوز کیا جاتا ہے ہمارے یہاں کہ ذرا سا بخار ہوا بچے کو اور آپ نے خود سے جو ہے وہ اینٹی بائیوٹک پرسکرائب کر دی، جبکہ صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پراپر ان کی انویسٹیگیشنز کروائیں، کلچر لگوائیں اور پھر جو اینٹی بائیوٹک سینسیٹیو آئے اس کو استعمال کیا کلچر جائے۔ سینسیٹیو ٹیسٹ کرانا لازم ہے، جو کہ ہمارے ہسپتالوں میں نہیں ہوتا، بلکہ ایون چاہے وہ ٹرشری ہو جی چاہے وہ پرائمری ہو۔ جی بالکل، بلکہ ایون گھروں میں مائیں کہتی ہیں اچھا پچھلی دفعہ بخار ہوا تھا تو یہی دوائی دی تھی، اب پھر ہم یہی دے دیتے ہیں، اب کون جائے ڈاکٹر کے پاس۔ تو اس طرح سے اس کا مس یوز ہو رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ڈاکٹر نے پرسکرائب کیا 5 دن کے لیے، آپ نے لے لیا 2 دن یا 3 دن لے لیا، اس سے ہوتا کیا ہے کہ وہ خود سے بند کر دیتے ہیں، جی اب تو گلا ٹھیک ہو گیا، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ڈرگ کی ریزسٹنس پروڈیوس ہو جاتی ہے۔ پھر جب کبھی دوبارہ مطلب یہ ہے کہ دوا جو ہے اپنا اثر دکھانا ختم کر دیتی ہے، بالکل۔ اور جب نیکسٹ ٹائم ان کو کبھی فیور ہوگا یا کبھی اس دوا کی ضرورت پڑے گی تو وہ دوا اثر نہیں کرے گی۔ تو یہ اس وجہ سے بہت ضروری ہے کہ اس کا یوز بڑی کوشن کے ساتھ کیا جائے، بہت احتیاط کی جائے اس سلسلے میں، کیونکہ اینٹی بائیوٹکس جو ہیں وہ ان کمبینیشن بھی دی جاتی ہیں کئی دفعہ، کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ کئی دفعہ اتنی دفعہ وہ اینٹی بائیوٹک یوز کی جا چکی ہوتی ہے کہ وہ اپنا اثر نہیں دکھا رہی ہوتی، اینڈ دین وی ہیو ٹو مکس 2-3 اور جب آپ کو واقعی ضرورت پڑے گی اس اینٹی بائیوٹک کی زندگی میں کبھی کسی وقت تو وہ پھر اثر نہیں دکھاتی۔ بالکل۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے عوام کو یہ بات کہ جو ہے نا یہ جتنی بھی ہم دوائیں لیتے ہیں یہ میٹابولائز ہوتی ہیں تھرو دا لیور کے جگر کے تھرو یہ میٹابولائز ہوتی ہیں اور پھر ایکسکریٹ آؤٹ ہوتی ہیں، تو جگر کے اوپر بڑا بوجھ پڑ رہا ہوتا ہے اس چیز کا نا، اور اس کے انزائمز یوز ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ انزائمز کئی دفعہ ریڈیوس ہو جاتی ہے ان کی ایکٹیویٹی بیکاز آف دس ایکسٹرا یوز آف اینٹی بائیوٹکس یا میڈیسنس۔ تو میڈیسنس کو کوشش کرنی چاہیے کہ کم سے کم آپ استعمال کریں، بہت ہی ضرورت ہو تو استعمال کریں، خاص طور پہ اینٹی بائیوٹکس، اور کوشش کریں کہ اپنا نیوٹریشن اتنا اچھا کر لیں کہ آپ امیونٹی ڈیولپ کر لیں ٹو فائٹ اگینسٹ دوز انفیکشنز۔ یعنی اپنے خود آپ قوت مدافعت آپ کے اتنی ہونی چاہیے کہ آپ اس کو کنٹرول کر سکیں، کیونکہ اینٹی بائیوٹکس بھی کیا ہیں، اینٹی باڈیز ہیں نا، تو اینٹی باڈیز کا سسٹم ایک نیچرلی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر دیا ہوا ہے، جو کہ اگر ہم پراپر بیلنس ڈائٹ کھائیں گے اور صحیح صحت مند غذا کا استعمال کریں گے تو وہ ہمارے اندر خود سے اتنا زیادہ ہوگا کہ تھوڑا بہت آپ کو فلو ہوا، فیور ہوا تو آپ کی باڈی خود ہی اس کو ٹھیک کر لے گی۔ جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب آپ غذا کو اینٹی بائیوٹک کے ساتھ لیتے ہیں تو ہم 2 طرح سے اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو نقصان آپ کا یہ ہوتا ہے کہ اس دوا کے ساتھ اس کا جو بھی ممکنہ انٹریکشن تھا وہ ہو گیا، جیسے کہ ایزیتھرومائسن ہے، پینسلن ہے جو بہت لکھی جاتی ہے، ٹیٹراسائکلین ہے، آپ نے اس کو غذا کے ساتھ لیا، آپ نے فل اسٹمک لیا، اب کیا ہوا کہ اس کی ایبزارپشن رک گئی۔ لیکن ایک سوال اٹھ رہا ہے یہاں پر، میں کہتا کلام کر رہا ہوں کہ ظاہر بات ہے ڈاکٹر جب پرسکرائب کر رہا ہوتا ہے تو وہ ہدایت بھی دے رہا ہوتا ہے، نہیں دے رہا ہوتا اصل میں دیکھیں، اور فارمیسسٹ کا بھی ایک رول ہے کہ وہ اس ہدایت کے مطابق اس پہ عمل بھی کروا رہا ہوتا ہے، یہ نہیں کروا رہا ہوتا۔ دیکھیں اگر کروا رہا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں کروا رہا تو پھر یہ سارے عوامل سامنے آئیں گے جو آپ بتانا چاہ رہی ہیں۔ میں صحیح ہوں یا غلط؟ نہیں، آپ بالکل صحیح ہیں، لیکن اصل میں کچھ دوائیں ہمارے پاس جو گھر میں ہم ویسے ہی استعمال کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمارے نزدیک وہ صرف ایک دوا ہوتی ہے، بالکل، کہ آپ نے خود ہی اس کو پرسکرائب کر لیا، آپ نے خود ہی لکھ لیا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ ہماری نزلہ ہے، کھانسی ہے، بخار ہے، ہم اس کے لیے یہ کھا لیں گے۔ تو اس کا آپ اپنے ساتھ 2 طرح کے نقصانات کر رہے ہیں۔ ایک نقصان تو آپ یہ کر رہے ہیں کہ اس دوا کو جب آپ غذا کے ساتھ لے رہے ہیں تو آپ اس کے اثر کو کم کر رہے ہیں۔ دوسری دفعہ جیسے کہ پروفیسر صاحبہ نے بتایا پہلے بھی کہ آپ اس کا مدافعت جو ہے وہ آرگینزم کے خلاف ڈیولپ کرتے جا رہے ہیں۔ جب آپ یہ پیدا کرتے چلے جائیں گے تو نتیجتاً آپ کو یہ ملتا جائے گا کہ آپ کے اوپر کوئی اینٹی بائیوٹک اثر انداز ہی نہیں ہوگی، تو آپ کے پاس جو آرگینزم ہے وہ مزید اسٹرانگ، مزید مضبوط ہوتے چلے جائیں گے، تو آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں 2 طریقے سے۔ تو پہلی تو عوام کو بتانے والی یہ بات ہے کہ اگر ان کو کسی بھی طرح کی کوئی بیماری ہوتی ہے تو وہ اینٹی بائیوٹک خود سے ہرگز نہ لیں، وہ ضرور جائیں اپنے جو بھی فزیشین ہے، جو ڈاکٹر ہے ان کے قریب جائیں، وہ دوائیں لکھوائیں۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ ساتھ میں اگر ڈاکٹر ان کو نہیں بھی بتاتے تو وہ خود سے پوچھیں کہ ہمیں ان کو خالی پیٹ لینا ہے، ہمیں ان کو جو ہے وہ ساتھ کھانے کے لینا ہے، ہمیں کس طریقے سے لینا ہے اور کن طرح کے غذاؤں کے ساتھ لینا ہے۔ کیا آپس میں انٹریکشن صحیح آپ نے بتایا، لیکن اس میں اب ایک سوری میں کام کا بات ہوتا ہے کہ کیا آپس میں اینٹی بائیوٹکس میں انٹریکشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جی آپس میں بھی آپ 2 قسم کی اینٹی بائیوٹک لے رہی ہیں،
3 ले रही हैं, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, कोई इंटरेक्शन हो सकता है या नहीं? देखिए बिल्कुल हो सकता है, लेकिन डिपेंड फिर वही करता है कि अगर ये सारी एंटीबायोटिक, अगर एक एंटीबायोटिक है वो आपके पास जिगर के एंजाइम, असल में जितनी दवाएं हैं वो ज़्यादातर जो है वो जिगर के एंजाइम के थ्रू मेटाबोलाइज हो रही होती हैं। अगर आपने एक ऐसी एंटीबायोटिक ली जिसने जिगर के एंजाइम को रोक दिया और दूसरी आपने उसके साथ वो ले ली जिसने जिगर के एंजाइम को बढ़ा लिया, तो इस बढ़ाने में और घटाने के अंदर दवाओं के असरात पे इफ़ेक्ट आता है। किसी के टाइम जो होगा आपको दवा का असर बहुत मिल जाएगा, किसी टाइम नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जब आप डिफरेंट तरह की एंटीबायोटिक को 2-3 एंटीबायोटिक को एक साथ दे रहे होते हैं तो इस तरह के इंटरेक्शन को माइंड में रखना बहुत ज़रूरी होता है कि उनका आपस में इंटरेक्शन ना हो। जी, एंटीबायोटिक्स के असरात होते हैं और मुज़िर भी होते हैं और इसके साथ आपस में भी होते हैं, और देखा ये गया है कि एंटीबायोटिक के असरात ग़िज़ा के साथ भी होते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगी इस सिलसिले में डॉक्टर साहब? जी, एंटीबायोटिक्स का जो है ना बेसिकली वही मैं बताना चाह रही थी कि एंटीबायोटिक्स कई दफ़ा तो कॉम्बिनेशन में दी जाती हैं, डॉक्टर्स खुद प्रिस्क्राइब करते हैं क्योंकि एक तरह की एंटीबायोटिक एक्ट नहीं कर रही होती और उनके जहन में होता है कि इनका क्या इंटरेक्शन है आपस में, और वो उसके मद्देनज़र रख के उनके लिवर और रीनल सारा चेकअप करके और फिर वो देते हैं। और ये बहुत ज़्यादातर जो एंटीबायोटिक्स हैं वो सिंगल एंटीबायोटिक दी जाती है और उसकी एक प्रिस्क्राइब डोज होती है। अगर डोज एक्सीड कर जाए तो ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले बताया कि लिवर एंजाइम्स के ऊपर वो एक्ट करती हैं। अच्छा, जहाँ तक ग़ज़ा का ताल्लुक़ है, बहुत सी ग़ज़ाएँ भी ऐसी हैं जो कि जैसे सपोज़ करें कि साइक्लोस्पोरिन ग्रुप है, अगर इसको ग्रेप फ्रूट्स के साथ करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। तो जैसे कि पहले भी डॉक्टर बुशरा ने बताया कि जूस के कुछ मुज़िर असरात हैं जिससे उनकी एब्जॉर्प्शन कई चीज़ों की कम हो जाती है, वहीं पर कुछ चीज़ों की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ करता है। जैसे अगर सपोज़ करें कि आप आयरन ले रहे हैं तो अगर आप लेंगे इसके साथ जूस के साथ, तो उसमें विटामिन सी होती है जो कि उसकी एब्जॉर्प्शन करती है। तो जाहिर बात है, ये भी जानना चाहेंगे कि छोटी छोटी बातें हैं जो कि हमें नहीं पता और हम बहुत बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, बिल्कुल, लेकिन इन छोटी बातों को भूल जाते हैं करना कि जो कि वाकई आवाम चाहते हैं। अब जैसे एंटीबायोटिक में आपस में इंटरेक्शन होता है, और अगर होता है तो आप कुछ कहना चाहेंगी कि वो किस किस्म का इंटरेक्शन होता है अगर एंटीबायोटिक में होगा तो? एंटीबायोटिक्स में ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि एंटीबायोटिक क्योंकि सिंगल प्रिस्क्राइब की जाती है, तो ऐसा बहुत कम होता है कि अगर आपको डॉक्टर ने दी है ऑगमेंटिन और आप कुछ और इस्तेमाल करना शुरू हो जाएं, या अगर आप कोई एक ड्रग इस्तेमाल कर रहे हैं तो, या अगर कॉम्बिनेशन ड्रग्स प्रिस्क्राइब होंगी तो डॉक्टर्स की तरफ से ही होंगी। लेकिन एक्सीडेंटली अगर आप ले लेते हैं या ओवर डोजेज हो जाता है तो उससे फिर कुछ उनके एक्स्ट्रा साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएंगे, नोज़िया, वोमिटिंग और इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स आपको फील होंगे क्योंकि लिवर पे बहुत प्रेशर पड़ता है उसका और एंजाइम्स उसके रिड्यूस हो जाते हैं। जी नाज़रीन, सवालात का सिलसिला तो जारी है और एक और चीज़ हमारे जहनों को डिस्टर्ब कर रही है कि चावल हमारे माशरे में बहुत खाया जाता है और चावल का ज़्यादा इस्तेमाल होगा तो कैंसर साहब मोटे हो गए और नज़ला भी कर देता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं और दवा के साथ क्या उसका इंटरेक्शन है। हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा।